سید ابراہیم شاہ صاحب، آپ نے وہ ایک واقعہ سنایا تھا جو کتاب، حدیث کی کتاب، امیر سنت نے بغیر وضو ابو داؤد شریف اسے ہاتھ نہیں لگایا، وہ بھی ہم نے چلایا تھا کچھ دیر پہلے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کی ماضی کی یادیں امیر سنت کے ساتھ، مدینہ شریف کی یادیں، مکہ شریف کی یادیں، کراچی کی یادیں؟ آپ فرماتے ہیں بہت دفعہ آپ کے گھر پر آنا ہوا۔ جیسے آپ نے گھر کا فرمایا کہ امیر سنت کتنے گھر میں تشریف لے گئے، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کسی ایک جگہ امیر سنت تشریف لاتے تھے، تو اب ہم یہ عرض کرتے تھے حضور یہ درس دینے والے ہیں، ان کے گھر بھی تشریف لے چلیں۔ یہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ فنا مدنی کام کرتے ہیں، اجتماع کے پابند ہیں، چلے بھائی ادھر۔ تو یہ سلسلہ رہتا تھا، نہیں ایک علاقے میں 5 7 8 گھر میں بھی جو ہے امیر سنت تشریف لے جاتے تھے۔ سید لیاقت شاہ صاحب، سید شاہد باپو کے بڑے جی ان کے گھر بھی امیر سنت نے حاضر ہوا تھا ان کے گھر۔ جی ان کے گھر قیام فرمایا، پھر وہاں سید یونس باپو نے کلام بھی پیش کیا تھا امیر سنت کی بارگاہ میں۔ ایک واقعہ البتہ مجھے آج پرانا یاد آ گیا، گلزار حبیب میں امیر سنت احمد برکات عالیہ جلدی تشریف لے آتے تھے ہفتہ وار اجتماع میں، اور ہمیں بھی یاد نہیں پڑتا، ایک آدھ دفعہ ہم مغرب جو ہے اس کی نماز گلزار حبیب میں ہی ادا کیا کرتے تھے۔ پھر مبلغ کا بیان ہوتا تھا، اس کے بعد امیر سنت کے سوال جواب بھی ہوتے تھے، پرچیوں پر کچھ سوال لکھا جاتا تھا۔ یعنی مدنی مذاکرے کا ذہن امیر سنت کا بڑا قدیم ہے۔ باہر شریعت کا جب درس دیا کرتے تھے آبا خود مسجد میں، اس وقت سے ہی یہ ذہن تھا، تو گلزار حبیب میں سلسلہ رہتا تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ دیر ہو گئی آنے میں، اب ہم کافی بے چینی ہو گئی کہ ابھی تک آپ تشریف کیوں نہیں لائے۔ ہوا یہ کہ آپ کچھ دیر بعد تشریف لے آئے تو آپ نے بتایا نہیں کہ تاخیر کیوں ہوئی، حسب معمول بیان جاری رہا۔ پھر ایک سوال آ گیا اس میں کہ جو پیشہ ور فقیر ہیں جو مانگتے ہیں ان کو دینا کیسا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق شرعی حکم بیان کیا، اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ کچھ پہچان پیدا کرنی ہوگی ہم نے بھی، کہ یہ رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں، جو اصل مانگنے والا ہوتا ہے اس کی زبان سے تو الفاظ ہی نہیں نکلتے، وہ بول بھی نہیں پاتا، اور یہ شخص جو ہے جو یہ مانگنے والے ہوتے ہیں، پیشہ ور گداگر جو ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، یہ رٹے رٹائے ان کے جملے ہوتے ہیں، رو بھی دیتے ہیں، آنسو بھی نکال دیتے ہیں۔ پیشاور کیا ہوتا باپو؟ وہ تو اس کیپی کے میں نا پروفیشنل نہیں، یہ پروفیشنل جو فقیر ہوتے ہیں، جو عادی ہوتے ہیں مانگنے کے، جنہوں نے اپنا یوں آپ سمجھ لیں بزنس بنا رکھا ہوتا، دھندا بنایا ہوا ہوتا ہے جنہوں نے۔ تو آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ آج میرے ساتھ بھی کچھ ایک واقعہ ہو گیا کہ جو حقیقی آدمی ہوتا ہے، جس کو کوئی ضرورت جب پیش آتی ہے، وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس واسکٹ ہوتی تھی، اس واسکٹ میں تسبیح ہوتی تھی، اس میں عنبر ہوتی تھی، عطر ہوتے تھے، ملاقات میں آپ پیش کرتے تھے، وہ واسکٹ آپ کی رہ گئے نور مسجد میں جہاں پہ امامت فرماتے تھے، اور آپ آ گئے مین روڈ پر گلزار حبیب جانے کے لیے، بس میں سوار ہونا تھا آپ کو اجتماع کے لیے۔ اب وہ واسکٹ میں تھے پیسے جس سے بس کا کرایہ دینا تھا۔ اب وہ آپ کو یاد آیا کہ وہ پیسے تو ہے نہیں جیب میں، اچھا لوگ ہلکا احباب تو تھا ہی آپ کا، جو لوگ بائک والے بھی جا رہے تھے، سلام کر رہے تھے، آپ نے فرمایا میری ہمت نہیں بن رہی تھی کہ میں ان کو روک دوں۔ اگر واپس نور مسجد جاتے ہیں تو نور مسجد جانے میں اتنے لوگوں کی راستے میں ملاقات، تو گلزار حبیب کا میرا بیان رہ جائے گا۔ اب آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں؟ پھر صدیق حلوائی والا غالباً وہاں تھا، اس کے قریب ایک مونگ پھلی والا تھا، ان سے کچھ آپ کی سلام دعا تھی، وہاں آپ نے فرمایا میں ان کے پاس گیا، اب میرے الفاظ نہیں بن رہے تھے کہ میں کیسے ان سے تقاضا کروں، بڑی مشکل سے میں نے ہمت باندھ کر ان سے بس کے کرائے کا تقاضا کیا، ادھار لیا میں نے، 5 روپے آپ نے ادھار لیے۔ اور پھر اس وقت ایک سنت بھی بیان کی آپ نے کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے لے، کوئی طے نہ ہو، دلالتاً بھی ثابت نہ ہو، اس کو بتایا بھی نہ جائے، اور پھر قرض لوٹاتے وقت کچھ رقم زیادہ دے دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو 5 روپے لیے ہیں کرائے کے لیے، میں نے نیت کی ہے کہ اس سے بڑھا کر اس کو ادا کروں گا اور سنت پر عمل کروں گا میں۔ یوں آپ نے وہ کرایہ لے کر جو ہے وہ آپ گلزار حبیب پہنچے۔ یہاں درس یہ بھی ہے کہ اس وقت نہ بائک تھی،
نہ کار تھی نہ فور ویل تھی. اس دور میں امیر اہل سنت نے بسوں میں بلکہ منی بس میں میرے گھر خود تشریف لائے. تو W11 ایک بس ہے جس کو منی بس کہتے تھے, اس میں آپ تشریف لائے. عبد الغفار بھائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ تھے. اس طرح اور مقامات بھی امیر اہل سنت کے ساتھ بسوں میں کورنگی کا یا اور مقامات پر سفر ہوا. تو مبلغین کے لیے تو خاص طور پر کہ جو سفر کرتے ہیں یہ واقعات ہمیں ڈھارس بنداتے ہیں کہ بس میں سفر ہو یا ٹرین کا سفر ہو ہمارے لیے پریشانیاں اور مشکلات آئیں گی. یہ ساری مشکلات امیر اہل سنت نے صحیح ہیں اور آج انہی کے فیضان سے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی ترقی کرتی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. جی حضور کچھ فرمائیں گے؟ مجھے یاد نہیں یہ واقعہ. اب ظاہر ہے کہ وہ ہر بات یاد رہے. ایک آدھ ہوتا تو یاد رہ بھی جاتا ہے. بہر اللہ بہتر جانے. نہیں ہوا ہوگا ایسا, میری مطلب سوچیں تو تھی اس طرح کی. سوال نہیں کرنا, پیسے مانگنے نہیں کسی سے.